اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا فضل و احسان، اس کا کرم، اس کا فضل کہ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا، اپنا فضل کیا، اپنا کرم کیا کہ ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ہمارا شمار کیا۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ جس سے اللہ نے ہمیں ہمکنار کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بدولت جتنے بھی کلمہ گو مسلمان ہیں، جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام پوری کائنات کے اندر رہنے والے ہیں، بسنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے ان سب مسلمانوں کا آپس کے اندر ایک بہت ہی گہرا رشتہ ہے، ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ دنیا کے کسی کونے کے اندر کوئی مسلمان ہو، دنیا کے کسی گوشے کے اندر کوئی مسلمان رہنے والا ہو، دنیا کے کسی ملک کے اندر کلمہ گو رہتا ہو، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے، ایک ایسا تعلق ہے کہ جو تعلق، جو رشتہ سارے رشتوں سے مضبوط ترین رشتہ ہے۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، فرمایا جتنے بھی مومن ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو رب العالمین حکم الحاکمین کی وحدانیت پر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے ہیں، خالق نے فرمایا کہ وہ جو ان کے درمیان رشتہ ہے وہ ہے اخوت کا رشتہ، وہ ہے بھائی چارے کا رشتہ، وہ ہے محبت کا رشتہ، وہ ہے احساس کا رشتہ۔ باقی سارے رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ رشتہ جو ہے یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی اس بات کا اعلان فرمایا، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،
مهما اختلف الجنس واللون واللغة ومهما تباعدت الديار. فرمایا جو کلمہ پڑھنے والا ہے چاہے وہ کسی رنگ کا ہو، چاہے وہ کسی نسل کا ہو، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک کے اندر رہنے والا ہو، اس کی جنس مختلف ہو، اس کا رنگ مختلف ہو، اس کی زبان مختلف ہو، اس کا ملک مختلف ہو، فرمایا یہ سارے مختلف رنگوں والے، مختلف نسلوں والے، مختلف ملکوں والے جو ہیں کلمہ پڑھنے والے، ہیں مسلمان. فرمایا المسلم اخو المسلم مهما اختلف الجنس واللون واللغة ومهما تباعدت الديار بحکم قول اللہ تعالی عز وجل. فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق انما المؤمنون اخوہ، فرمایا وہ کسی ملک کے اندر رہنے والے، کوئی زبان بولنے والے، کسی رنگ و نسل کے، بلا امتیاز رنگ و نسل، وہ آپس کے اندر بھائی بھائی ہے. یہ ایک مسلم قوم کی جامعیت ہے، یہ ایک مسلمان قوم کا ایک تعلق اور رشتہ ہے. ہم تو دنیا میں تعلق بناتے ہیں اس کے ساتھ جس کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہو، دنیا میں ہم تعلق اس کے ساتھ بناتے ہیں جو ہمارے کنبے قبیلے کا ہو، دنیا کے اندر ہم تعلق اس کے ساتھ بناتے ہیں جو ہمارے گلی محلے میں رہنے والا ہو، دنیا کے اندر ہم تعلق اس کے ساتھ بناتے ہیں جو ہمارے شہر کا، ہمارے ملک کا رہنے والا ہو. لیکن اسلام ان قیدوں سے آزاد ہے. اس کے لیے کسی ملک کی سرحد قید نہیں. کسی بھی ملک کے اندر رہنے والا ہو، پڑھنے والا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو اس کلمے کا اقرار کرنے والا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت اور ختم نبوت کا اقرار کرنے والا ہے، ان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے مکہ سے، مہاجرین اور انصار کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر مسلمان کو اور ایک انصاری مسلمان کو، دونوں کو ملا کر دونوں کے درمیان ایک رشتہ اخوت قائم کیا، ایک تعلق اور بھائی چارہ قائم کیا. اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے خونی رشتے بعد میں رہ گئے، لیکن جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان اخوت قائم کی، ہمارے درمیان رشتہ قائم کیا، وہ ان خونی رشتوں سے زیادہ مضبوط رشتہ تھا. وہ ان خونی رشتوں سے زیادہ مضبوط رشتہ تھا، کیونکہ اس رشتے کی بنیاد کوئی دنیا کا لالچ نہیں تھا، اس رشتے کی بنیاد کوئی دنیاوی رشتہ داری نہیں تھی، بلکہ اس رشتے کی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ تھی اس رشتے کی بنیاد. تو یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان قوم، فرمایا یہ ایک جسم کی مانند ہے، فرمایا یہ ایک جسم کی مانند ہے. اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا یہ ایک دیوار کی مانند ہے، کہ جس طرح دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کو سہارا دے کر اس کو کھڑا کرتی ہیں، فرمایا ایسے ہی مسلمان کا مسلمان کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہے
کہ جب یہ تعلق جمع ہوتا ہے تو مسلم قوم بنتی ہے، مسلمان قوم بنتی ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ مسلمان قوم کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جس طرح بندے کا پورا جسم ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے، جسم کے کسی حصے پر کوئی چوٹ آ جائے، جسم کے کسی حصے پر کوئی زخم لگ جائے، تو فرمایا کہ اس تکلیف کو صرف وہ جسم کا وہ حصہ محسوس نہیں کرتا، کہ مثال کے طور پر انگلی پر چوٹ لگ جائے تو صرف انگلی کو تکلیف نہیں ہوتی، پاؤں پر چوٹ لگ جائے صرف پاؤں کو تکلیف نہیں ہوتی، فرمایا جسم کے کسی عضو پر، جسم کے کسی حصے پر اگر چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، پورا جسم بخار کی کیفیت میں آتا ہے، پورا جسم درد کی کیفیت میں آتا ہے، پورا جسم بے چینی کی کیفیت میں آتا ہے۔ چوٹ انگلی پر لگی ہو آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے، جسم سے آرام ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جسم کا حصہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمان قوم کی مثال بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی ایک جسم کی مانند ہے، ان کے درمیان جو رشتہ ہے، جو اخوت ہے، جو بھائی چارہ ہے، جو تعلق ہے، جو کلمے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، فرمایا کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پوری مسلم قوم اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے، پوری مسلمان قوم اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ علامہ اقبال نے غالباً کہا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو دلی کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے، کہ اخوت اس چیز کا نام ہے، بھائی چارہ جو ہے مسلم قوم کے درمیان یہ اس چیز کا نام ہے کہ اگر کابل کے اندر کسی کو تکلیف ہوئے تو دلی تک ہر پیر و جوان اس تکلیف کو محسوس کرے، دنیا کے کسی کونے میں کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے، اس تکلیف کو پوری مسلم امہ کو محسوس کرنا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا کسی ملک میں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں اور دیگر مسلم ممالک، دیگر مسلمان ستو پی کر سو رہے ہیں، تو پھر وہ حقیقی طور پر مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں، کیونکہ مسلمان، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مظلوم کی تو سمجھ آگئی کہ جس پر ظلم ہو رہا ہو اس کی مدد کی جائے، اس کو ظلم سے محفوظ کیا جائے، تو ظالم کی مدد، آقا نے فرمایا اس کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے، یعنی مظلوم کی مدد کرنے کا حکم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھنے کا حکم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، یہ دین ہمیں آپس میں پیار اور محبت کا درس دیتا ہے، یہ دین ہمیں آپس میں پیار اور محبت کا پیغام دیتا ہے، اور پیار یہ نہیں ہوتا کہ ایک تکلیف ہو اور پیار کرنے والا خاموش بیٹھا رہے،
آپس میں پیار کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو تکلیف ہو تو وہ تکلیف اپنی سمجھے۔ آج مسلمانوں کی جو کیفیت ہے دنیا کے اندر، مسلم امہ جس ظلم و ستم کا شکار ہو چکی ہے، دنیا کے اندر آپ دیکھیں کشمیر کے اندر مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے، اور آپ موجودہ صورتحال فلسطین کے اندر مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ یہودی جو ازل سے دشمن ہیں مسلمانوں کے اور اسلام کے، وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ظلم و ستم کی اخیر کر دی ہے انہوں نے۔ لیکن ہم مسلمان اور خاص کر دنیا کے اندر 60 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، لیکن کوئی کسی دوسرے مسلمان کی مدد کرنے کو تیار نہیں، ان کو ظلم سے بچانے کے لیے تیار نہیں۔ آج مسلم حکمرانوں نے، مسلمان ممالک نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم پر تکلیف آئے تو وہ تکلیف ہے، کسی دوسرے مسلمان پر تکلیف آئے تو وہ ہماری تکلیف نہیں۔ حالانکہ اسلام اس بات کا پیغام نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے دوسرے کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھو، دوسرے مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے اس پر یہ سمجھو کہ اس پر ظلم نہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ جس طرح مسلم حکمرانوں کی خاموشی ہے اس وقت، اگر اسی طرح ہم اپنا صرف سوچتے رہے، ہر مسلمان ملک صرف اپنا سوچتا رہا، دوسرے مسلمانوں کی طرف توجہ نہ کی، تو یہ یہود و نصارہ تو ایک ایک کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر دیکھیں آپ کہ اس سے پہلے مسلمان حکمرانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا، کرنل قذافی کے ساتھ کیا ہوا۔ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھا۔ اسلام محبت کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، لیکن امن تب تک ہے جب مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش نہ کی جائے، پھر اسلام امن کا سبق دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کو اس طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، جب مسلمانوں پر اس طرح ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہوں، تو پھر اس وقت اسلام امن کا سبق تو دیتا ہے، ساتھ غیرت کا سبق بھی دیتا ہے۔ اسلام غیرت کا سبق بھی دیتا ہے۔ جب غیرت مسلمانوں کے اندر دینی غیرت پیدا ہو جائے، مسلمان آپس میں اتحاد کر لیں، جس کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ فلسطین پر حملہ ہوتا ہے مسجد اقصیٰ کے اندر، وہ مسجد اقصیٰ جس کو قرآن نے برکت والا کہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کو اللہ نے برکت والا کہا ہے، وہ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فرض ہوئی، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی،
یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت پر کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، لیکن مسلمان مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ برکت والی جگہ ہے۔ تو قبلہ اول کا تحفظ کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور وہ تیسری مسجد ہے دنیا کے اندر جہاں پر اجر و ثواب ہر نماز کا بڑھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھنے کا، لیکن اس مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں کو شہید کیا گیا، لیکن سوائے ایک اس ترکی کے صدر، لیکن اس نے یہ وارننگ بھی دی ہے، اس نے کہا ہے آج اگر تم اس قبلہ اول پر حملے پر خاموش رہو گے تو کل تمہاری باری آئے گی، پھر کعبۃ اللہ کو کیسے بچاؤ گے، حرمین طیبین کا تحفظ کیسے کرو گے اگر آج خاموشی اختیار کی؟ تو یہ وقت ہے مسلمانوں کا، مسلم امہ کا، مسلمان ممالک کے سربراہان کا کہ اتحاد کریں اور اکٹھے ہو کر اس ظالم کو، یہودی کو، اسرائیل کو جواب دیں اکٹھے۔ وہ تو اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں، یہ کافر بہادر نہیں ہوتا، کافر بزدل ہوتا ہے۔ یہ فائدہ اس وقت اٹھاتا ہے جب مسلمان بزدل ہو جاتا ہے، جب مسلمان موت سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، جب مسلمان موت سے خوفزدہ ہوتا ہے، جب مسلمانوں کے سامنے یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم اگر کافروں کے ساتھ لڑیں گے، کافروں کے ساتھ تعلق توڑ دیں گے تو ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، ہم معاشی طور پر کمزور ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اگر ان یہود و نصارہ کے ساتھ تم تعلق اس وجہ سے نہیں توڑتے کہ تمہارا ان سے کاروبار ہے، تمہارا ان سے لین دین ہے، تمہاری ان کے ساتھ معیشت چلتی ہے، تو اللہ فرماتا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ فرمایا اس خوف کو دل سے نکال دو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ تمہیں جو یہ خوف ہے نا کہ ہم تنگ دست ہو جائیں گے، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا تم ان سے تعلق توڑو تو صحیح، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، کیونکہ رزق دینے والی ذات رب العالمین حکم الحاکمین کی ہے۔ اگر آج مسلمان اس بات کو سمجھ جائیں، آج مسلمان اس حقیقت کو جان جائیں کہ یہود و نصارہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ خالق نے فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم، فرمایا یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ دوستیاں نہ بڑھاؤ، کیونکہ یہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اور خاص کر یہودی یہ ایسے دشمن ہیں اسلام کے، یہ کسی بھی صورت مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے، مسلمانوں کے ساتھ تعلق اچھا نہیں رکھ سکتے، یہ ہمیشہ اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، یہ ہمیشہ اسلام کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج کے دن کا یہی پیغام ہے، اس عید الفطر کے موقع پر یہ خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کا ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، یہ ہمارا خوشی کا دن ہے، یہ اجتماعی خوشی ہے۔ تو یہ عید کی نماز، عید کی خوشی، اکٹھے ہونا، یہ اسلام کا جو نظام ہے اس کے اندر پیغام یہی ہے
کہ ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھو، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھو، ایک دوسرے کے ساتھ ملو جلو تاکہ تمہیں دوسرے کی تکلیف کا احساس ہو۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی بحیثیت پاکستانی بھی ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک پاکستان کو کوئی کمزور نہ کر سکے۔ آج پاکستان کے اندر بھی حالات خراب ہیں اگر تو اس وجہ سے ہیں کہ ہم آپس میں متحد نہیں، ہمارا شیرازہ بکھیر دیا گیا ہے، ہمارے اندر نفرتیں پیدا کر کے ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا ہے۔ آج بھی ہم اپنی نفرتیں بھلا کر، اپنی قدورتیں بھلا کر بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی اگر ایک ہو جائیں گے تو پھر کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ نے اس ملک پاکستان کو ہر طرح کے خزانوں سے مالا مال کیا ہے، لیکن تھوڑی سی جرت کی ضرورت ہے، تھوڑا سا جرت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کسی کافر کی ضرورت نہیں، ہم اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ تو ایک دوسرے مسلمان کی ہمدردی کرنا، ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ جو ہے اس کے سکھ دکھ میں شریک ہونا، یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کا سبق ہے، یہ اسلام کا سبق ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مہما اختلف الجنس واللون واللغت ومہما تباعدت الدیار۔ ملکوں کی قید ختم ہے، رنگوں کی قید ختم ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، لیکن کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ آپس میں بھائی ہیں۔ عربی بولنے والا ہے، ایک اجمی زبان بولنے والا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کوئی کسی رنگ کا ہے، کوئی حبشی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی کسی بھی نسل کا ہے، لیکن کلمہ ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے۔ آج ہم اس پیغام سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے مسلمان جو ہیں وہ ذلت کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمان ذلت کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنی اس اخوت کو ختم کر دیا، ہم نے اپنی اس مضبوطی کو جو ہے وہ اس کا شیرازہ بکھیر دیا ہے۔ آج اگر تمام دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں وہ اکٹھے ہو کر ایک آواز میں اسرائیل کو للکاریں تو اسرائیل کی جرت نہیں کہ دوبارہ آواز اٹھا سکے۔ اس لیے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر آج کس مقدس دن کے موقع پر یہ دعا ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں کو اتحاد کی دولت عطا فرمائے اور مسلم حکمرانوں کو اللہ غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ عیاشیوں میں پڑ گئے، عشرتوں میں پڑ گئے اور اس پیغام کو بھول چکے ہیں ہم۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں اتحاد کی دولت عطا فرمائے، اور جو مسلمان فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، انڈیا کے اندر جہاں پر بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ ان پر آسانیاں کرے، ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائے اور ان کے حق میں دوسرے مسلمانوں کو آواز اٹھانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔